السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہو، پڑھائی میں کامیابی چاہتا ہے، ہر کام میں کامیابی چاہتا ہے اگر، تو اس کو چاہیے کہ ایک ہم عمل آپ کو جو مولانا شاکر نوری صاحب کا بتایا ہوا ہے، جو بیان میں بتائیں گے، انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کامیابی حاصل کر لیں۔ تو آئیے سنتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ یہ بہت ہی پیارا بیان ہے اور اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ کامیابی کیسے ملے گی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ آئے حضور کا ذکر سننے تو دل بھی حاضر رکھو، دماغ بھی حاضر رکھو، اور پھر اپنے محبوب کا ذکر سنتے چلے جاؤ۔ بے شک تو ہوگا کیا؟ پھر محبوب کی محبت دل میں اترتی چلی جائے گی، بے شک بے شک اور جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں صحیح معنوں میں اترے گی تو کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی کامیابی ایسی نہیں جو آپ کے قدموں سے اللہ وابستہ نہ کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ، حق بات ہے بالکل۔ میں بالکل بات چیت کے انداز میں، درس کے انداز میں، گفتگو کے انداز کے اندر ہی آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے تقریر کروں گا، بس بے آپ سمجھیں اور تھوڑا سا دل و دماغ حاضر رکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کامیابی کا نسخہ عطا کر رہا ہے، اور ہر ایک انسان چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، سب کی تمنا ایک ہی ہوتی ہے، ہم ناکام نہ ہوں، فیل نہ ہوں، کامیاب ہوتے جائیں۔ بے شک بے شک اسکول پڑھنے والا بچہ دیکھیں تو وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جی تجارت کرنے والا انسان دیکھیں وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جاب کرنے والا انسان وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ گویا کوئی ایسا نہیں جو کامیابی نہ چاہتا ہو۔ کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو پسند ہے، جی اور فیل ہونا، ناکام ہونا یہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ نہیں، جی حضرت بالکل ٹھیک۔ اس لیے کہ جب آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے، منہ چھپا کے نہیں گھوم۔
اس لیے کہ یہ جان نعمت بے ہیں، شک، سبحان اللہ، یہ کان نعمت ہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس عظیم نعمت کی قدر اور اس عظیم نعمت کے ذکر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بے شک، نہیں بنایا، اس لیے جی، ناکام ہیں۔ قرآن کہتا ہے کامیابی چاہتے ہو تو نعمتوں کا ذکر کرو تو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ تھوڑے سے مضمون سے قریب تر ہو جائیں۔ نعمت کیا ہوتی ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے؟ بے شک، وہ ہے نعمت۔ پانی سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، پانی نعمت۔ کھانے سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، کھانا نعمت۔ لیکن پانی کبھی نقصان بھی پہنچاتا ہے اور کھانا بھی کبھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھئے نا، اگر پانی آپ نے پیا ہے لیکن وہ پانی گرد آلود ہے، وہ پانی خراب ہے، تو اس پانی کو پینے کے بعد آپ بیمار ہو جائیں گے، ڈائریا ہو جائے گا۔ کھانا آپ کھا رہے ہیں، اگر مرچ زیادہ ہو گئی یا اور کوئی چیز زیادہ اس کے اندر پڑ گئی یا باسی کھانا آپ نے کھا لیا تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ نعمت بھی ہیں اور زحمت بھی ہیں، صحیح ہیں تو نعمت، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو وہ نعمت زحمت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم نعمت ہے سبحان کہ اللہ، وہاں زحمت کا تصور ہے ہی نہیں۔ وہ ایسی نعمت ہیں، زمین والوں پر بھی نعمت، آسمان والوں پر بھی رحمت۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھو۔ اب آپ دیکھیں، اس وقت انسان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت مال ہے، مال۔ سب سے بڑی نعمت مال۔ مال دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، بیٹھتا ہے تو مال کا ذکر، چوراہے پر بیٹھتا ہے تو مال کا ذکر، ایجوکیشن کے سلسلے میں فیلڈ کا سلیکشن کرتا ہے تو بھی مال کا تصور کہ کس فیلڈ میں جائیں گے تو مال زیادہ ملے گا۔ میڈیکل کی لائن میں زیادہ پیسہ ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں زیادہ پیسہ ہے، آئی پی ایس اور آئی ایس بنیں گے تو زیادہ پیسہ ہے۔ ہر چیز کے اندر انسان کے نزدیک مال، مال اور مال۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اس وقت مال ہے۔ فلائٹ میں بیٹھو تو لوگ بات کرتے ہیں، دھندے ہی کی بات چلتی رہتی ہے۔ تو یہ انسان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں زمین بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس کو فرش بنایا ہے اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ اللہ نے زمین عطا فرمائی، نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کہاں جاتے، کیسے کھڑے رہتے، کس طریقے سے لیٹتے، کس طریقے سے بیٹھتے۔ پتہ یہ چلا کہ زمین بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سب نعمت ضرور ہے، لیکن ایک نعمت کے صدقے میں یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں اور وہ نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو رب نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ چاند پیدا کرتا، نہ سورج پیدا کرتا، بلکہ خود پروردگار فرماتا ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا، کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
میں نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے تو میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم کے دیوانوں، حضور کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور کے صدقے میں رب ملا، حضور کے صدقے میں سب ملا، حضور کے سبحان صدقے اللہ۔ میں جنت ملے گی، حضور کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، حضور کے صدقے میں سب کچھ ملا۔ قیامت تک ہمیں جو کچھ بھی نعمتیں ملیں گی وہ حضور کے صدقے میں ملیں گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ پروردگار جل جلالہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اور پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مومنین کے اندر مبعوث فرمایا تو فرمایا سبحان لقد اللہ۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، ہم نے مال کو نعمت سمجھا تو مال کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے کھانے کو نعمت سمجھا، ہم کھانے کا ذکر کر رہے ہیں، کھانے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لوگ روزانہ نئی نئی ڈشوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے ذکر کر رہے ہیں، الگ الگ ریسیپی ہماری بہنیں یوٹیوب پر دیکھتی ہیں کہ کون سی ریسیپی ہے، نوٹ کرتی ہیں، آج میرے شوہر کے لیے یہ بناؤں گی۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں، یہ سارا سسٹم چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن سن لو آج اس کے باوجود ہم اگر ناکام ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جان نعمت کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا۔ نہ ہمارے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کے بچپن کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کی جوانی کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کے کمالات کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کے شمائل کا ذکر ہو رہا ہے، نہ رسول اعظم کے خصائل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی ذکر نہیں ہو رہا۔ آج اگر ہمارے گھر میں ذکر ہو رہا ہے تو بگ باس ہو رہا ہے، سیریل ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں تک کو یہ معلوم نہیں کہ جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ دیا اس رسول کی عمر کتنی تھی، وہ رسول نے اعلان نبوت کب کیا تھا، اس رسول کا معنی کیا ہوتا ہے، اس رسول کی شان کیا ہے، اس رسول کی عظمت کیا ہے، ہمارے نہ بچے جانتے ہیں، نہ ہمارے بوڑھے جانتے ہیں، نہ ہمارے جوان جانتے ہیں۔ سن لو جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو مولا عزت نہیں دیتا، اور جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو مولا یہاں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ پتہ چلی گیا ہوگا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو حضور کی زندگی کو دیکھ لیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔